خل he is not here, تو میں اس کی I'm here. ادھر ہی ہے پیسہ. Yeah. سفنیا کون سی جی؟ کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا اس لیے. دوسرا باب پہلی 3 آیات. دوسرا باب پہلی 3 آیات. یہاں کچھ یوں مرقوم ہے: اے بے حیا قوم، جمع ہو جمع ہو، اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو اور وہ دن بھس کی مانند جاتا رہے اور خداوند کا قہر شدید تم پر نازل ہو اور اس کے غضب کا دن تم پر آ پہنچے. آئے ملک کے سب حلیم لوگو جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو، اس کے طالب ہو. راست بازی کو ڈھونڈو، فروتنی کی تلاش کرو، شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. زندہ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو. آمین. بہت شکریہ جناب قاضی صاحب. welcome. آج کا خاص پیغام جو ہے، میں نے اس کو آخری آیت تیسری آیت کے کو خاص طور پر میں یہاں پر آج فوکس کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نمبر 1، اے ملک کے سب حلیم لوگوں، اور نمبر 2 جو ہے وہ ہے کہ شاید خدا کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. ملک کے سب حلیم لوگوں اور شاید غضب کے دن تم کو پناہ ملے. اسی میں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں آج کے اس حوالے کو، آج کے اس پیغام کو میں نے نام دیا ہے کہ یہ وہ وقت ہے، ریپینٹنس کا وقت، توبہ کا وقت، جب ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کہ خداوند اپنے نبیوں کی معرفت ایک خصوصی جماعت کو، ایک خصوصی طبقے کو جو ہے وہ مخاطب کرتا ہے، اور ان کو یہ کہتا ہے کہ آئے ملک کے سب حلیم لوگوں. یہ وہ خصوصی اور ایک مخصوص طبقہ ہے جنہوں نے حلیمی کو حاصل کیا ہوا ہے. اب ہم جب اس بات کو پڑھتے ہیں تو میں اور آپ سب، ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہیں کہ کیا میرا شمار بھی اس میں ہوتا ہے؟ کیا میں بھی اس حلیم لوگوں میں شامل ہوں؟ میرے عزیزو، ہمیں اس کی چھان بین کرنے کی ضرورت ہے پہلے کہ حلیم ہیں کون ہیں جو اپنے آپ کو حلیم کہتے ہیں، کون ہیں جو اپنے آپ کو ہمبل کہتے ہیں. ہمیں اس کی چھان بین کرنی ہے. جب ہم ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حلیمی سے مراد عاجزی ہے. حلیمی سے مراد عاجزی ہے. لیکن اگر ہم کلام مقدس کو کھولیں، کلام مقدس کی روح سے دیکھیں، اور تو ہم دیکھتے ہیں کہ فروتنی جو ہے وہ حلیمی سے پہلے آتی ہے، وہ اس کا پیش خیمہ ہے. فروتنی حلیمی کا پیش خیمہ ہے. اور اگر ہم افسیوں کا، پالوس رسول کا خط افسیوں کا باب 4 باب اور اس کی دوسری آیت دیکھ لے، اس کو پڑھ لے، افسیوں 4 باب اس کی دوسری آیت، تو وہاں پر رسول جو ہے وہ
یہی کہتا ہے کہ کمال فروتنی، دیکھ یہاں پر حلیمی سے پہلے کمال فروتنی آیا ہے کہ کمال فروتنی اور حلم کے ساتھ تحمل کر کے محبت سے ایک دوسرے کی برداشت کرو. بیوٹیفل ورڈز. تحمل کر کے ایک دوسرے کی برداشت کرو. لیکن حلیمی سے پہلے فروتنی کا لفظ جو ہے وہ آتا ہے، یعنی کہ جو گویا ثابت یہ ہوا کہ حلیمی کا پیش خیمہ جو ہے وہ فروتنی ہے. میرے عزیزو، جب تک ہم اپنے آپ کو فروتن نہیں بنائیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ ہم فروتن ہو جائیں، ہم حلیمی کو حاصل نہیں کر پاتے. اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حلیمی جو ہے وہ عاجزی کے بعد آتی ہے. جب ہم عاجز ہو جاتے ہیں اس کے بعد پہلا قدم جو ہے وہ حلیمی ہے. اگر ہم حلیمی کا عبرانی ترجمہ کریں، عبرانی زبان میں اس کو انا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کے طریقے کار کے، خدا کے سسٹم کے آگے، خدا کے عہد کے آگے جو ہے اپنے سر کو جھکا دینا. انا. لیکن اگر ہم یونانی لفظوں میں جائیں، یونانی لفظ میں اس کا ترجمہ کرو تو اس کا مطلب، جس کو پرائٹس کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روحانی معنوں میں ان کو آپس میں ملاتے ہیں اور ہماری جان جو ہے وہ حلیمی یعنی ہمبلنس سے ایک بہترین فضل کے ذریعے سے آراستہ ہو جاتی ہے. مینس کہ اٹ از اے ڈیکوریٹڈ سول، وہ کنٹینر جس میں ہماری خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہوتا ہے. ڈیکوریٹڈ سول، وہ کنٹینر جس میں خدا کا پاک روح موجود ہے ہمارے اندر، وہ ہے سول. سول کے اندر وہ پاک روح موجود ہوتا ہے، اور گویا ہم حلیمی کو آراستہ کر لیتے ہیں، فضل کے وسیلہ سے مرصع کر لیتے ہیں، اور پھر فضل جو ہے وہ ہمیں اس میں سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. حلیمیت میں سے ہمیں فضل آنا شروع ہو جاتا ہے. میرے عزیز بہنوں بھائیوں، اس کے لیے ہمیں پہلا اور اہم عمل جو ہے وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ پہلا عمل جو ہے وہ خدا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس میں ہم اپنے ساتھ، میرے عزیزو، بغیر جھگڑے اور مزاحمت کے ہم اس خدمت کو جو ہمیں سونپی جاتی ہے، جو ہمیں دی جاتی ہے، جس کا اقرار ہم خداوند کے سامنے کرتے ہیں کہ میں اس خدمت کو میں باقاعدہ طور پر دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اس کو نبھاؤں گا اور کروں گا. حتیٰ کہ میرے عزیزو وہ لوگ بھی جو ہمارے مخالف ہوتے ہیں، وہ بھی کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو خدمت میں ہم سے آگے چلے گئے ہیں، یہ تو خداوند کے ساتھ اور زیادہ گہرے میں چلے گئے ہیں. لیکن میرے عزیزو، خداوند ان کو بھی استعمال کرتا ہے. بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ان کے مخالف ہیں یا وہ ہمارے مخالف ہیں، لیکن خداوند ان کو بھی استعمال کرتا ہے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم ان سے سیکھیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں. ایک حلیم شخص جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. اگر ہمارے اندر حلیمی نہیں آتی تو ہم ایسا کر نہیں سکتے. ہم کسی
اپنے مخالف سے سیکھ نہیں سکتے، اپنے دوسرے جو جن کو ہم پسند نہیں کرتے ان سے ہم سیکھ نہیں سکتے، اور پھر ہم جان جاتے ہیں کہ ہم گناہ گاروں میں گناہ گار تو ہیں، پھر ہمیں یہ یقین آ جاتا ہے کہ ہم گناہ گاروں میں گناہ گار تو ہیں اور ہمارا انجام بھی ویسا ہی ہے جیسا دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے۔ لیکن ہم اس ہدایت کے مطابق کہ خداوند جو ہدایت ہمیں دیتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع لائیں اور خداوند کے احکام پر چلتے رہیں، اس کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں گلیشین پالوس رسول کا خط گلتیوں کے نام 6 باب اور اس کی پہلی آیت، پھر خداوند ہمیں یہ ہدایت دیتا ہے اور وہ یہاں پر پھر یہ کہتا ہے کہ اے بھائیو، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو۔ غور سے سنیے، اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھو کہیں تم بھی آزمائش میں نہ پڑ جاؤ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ ہے جو حلیم لوگوں کے لیے ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے کلام مقدس کے مطابق ان حلیم لوگوں کے متعلق پڑھنا چاہتے ہیں جن کو خداوند کی طرف سے یہ خدمت جو ہے وہ دی گئی اور خدمت ملی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں گنتی کی کتاب اور اس کا 12واں باب، گنتی پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب 12واں باب اور اس کا 3 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، بلکہ 12واں باب اور اس کی 3 آیت۔ اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ اب اس کو میں موسیٰ کی حلیمی کے متعلق میں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کوئی چند ایک آیات جو ہیں وہ ضرور پڑھی جائیں، 12 باب کی تقریباً 8 آیات، اگر کسی کے پاس بائبل ہے تو ضرور پڑھ دے۔ گنتی 12 باب اور اس کی 12 باب پہلی سے 8 آیت۔ اپنا مائکروفون کھول لیں پلیز۔ اور موسیٰ نے ایک خوشی عورت سے بیاہ کر لیا، تو اس خوشی عورت کے سبب سے جسے موسیٰ نے بیاہ لیا تھا، مریم اور ہارون اس کی بدگوئی کرنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا خداوند نے فقط موسیٰ ہی سے باتیں کی ہیں؟ کیا اس نے ہم سے بھی باتیں نہیں کی؟ اور خداوند نے یہ سنا، اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیم تھا۔ تو خداوند نے ناگہان موسیٰ اور ہارون اور مریم سے کہا کہ تم تینوں نکل کر خیمہ اجتماع کے پاس حاضر ہو۔ تو وہ تینوں وہاں آئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر اترا اور خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر ہارون اور مریم کو بلایا۔ وہ دونوں پاس گئے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ پر میرا خادم موسیٰ ایسا نہیں ہے، وہ میرے سارے خاندان میں امانت دار ہے۔ میں اس سے مہموں میں نہیں بلکہ روبرو اور صریح طور پر باتیں کرتا ہوں، اور اسے خداوند کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو تم کو میرے خادم موسیٰ کی بدگوئی کرتے خوف کیوں نہ آئے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ سسٹر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی یہاں پر مثال ہمیں ملتی ہے کہ موسیٰ سب سے حلیم تھا، اور یہی وجہ ہے، وجہ بھی اسی لیے میں نے ان کو چند آیات کو یہ ضروری سمجھا کہ ہم ان کو پڑھیں تاکہ ہم یہ جان سکیں، یہ سمجھ سکیں۔ موسیٰ خدا کے ساتھ بادل میں سے
خدا موسیٰ کے ساتھ بادل میں سے ہم کلام ہوتا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن مریم اور اس کا بھائی ہارون جو ہے وہ اکثر موسیٰ پر تنقید کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے یہ پیغام بڑا واضح سنا تھا کہ وہ اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہے گا تو وہ، یعنی خدا اگر اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہے گا تو وہ نبیوں یا رویا یا خواب کے ذریعے ان کو پیغام دے گا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے سگے بہن بھائی ہیں موسیٰ کے، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ہارون بھی اور مریم بھی۔ لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں موسیٰ سے اس کی حلیمی کی وجہ سے خدا منہ در منہ اس سے بات کرتا ہے، لیکن مریم جو ہے وہ مسلسل موسیٰ کے خلاف بات کرتی تھی، اور پھر کیا ہوا؟ اس کی سزا اس کو ملی۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی سزا اس کو ملی اور خدا نے اسے کوڑ میں مبتلا کر دیا، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ وہ برف کی مانند سفید ہو گئی۔ اب ہم سب جو یہاں پر موجود ہیں، جو اس کو سن رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ موسیٰ کا رد عمل کیا ہوگا جب اس نے اپنی بہن کو دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ کوڑ میں مبتلا ہو گئی ہے، تو اس کا رد عمل کیا تھا؟ اس حلیم شخص کا رد عمل کیا ہونا چاہیے تھا؟ آئیے ہم اس کے لیے پڑھتے ہیں 13ویں آیت۔ تب موسیٰ نے خدا سے فریاد کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اسے شفا دے۔ یہ موسیٰ کی حلیمی تھی۔ اس نے خدا کے آگے آتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے اور اس سے وہ شفا مانگتا ہے کہ اے خدا، اس کو شفا دے۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، یہ اس کی حلیمی تھی۔ لیکن ایک اور شخصیت کی حلیمی میں آج آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور وہ شخص مسیح خداوند ہے۔ وہ الہی قوت جو ہے وہ مسیح خداوند ہے۔ مسیح خداوند جب اس روئے زمین پر تھے تو وہ سب سے زیادہ حلیم تھے۔ ہم کلام مقدس میں اس کو پڑھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ حلیم تھے۔ اور میں اگر یہ کہوں کہ یقیناً وہ اپنی زمینی زندگی میں موسیٰ کی جگہ تھا مسیح خداوند، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آئیے ہم متی رسول کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 29 آیت دیکھتے ہیں، اور وہاں پر مسیح خداوند کی حلیمی کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں یسوع یہ کہتا ہے کہ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ بڑا بیوٹیفل میسج مسیح خداوند کا یہ کہنا کہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن ہوں تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، حقیقت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ حقیقت میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مسیح خداوند کی زندگی خدا کی مرضی کے آگے جھکنے کی خاطر، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں اسی لیے یہ بھیجا تھا کہ وہ ہم سب کے لیے ایک مثال بن جائے، اس کو خدا کی پاک مرضی کے آگے جھکنے کی خاطر اس کو حلیمی اختیار کرنے اور تمام کام جو ہیں جو اس کو انجام دینے تھے
اس کو شرافت سے کرنے کی زندہ گواہی دینے کے لیے یہ خدمت اور یہ کام سونپا گیا تھا مسیح خداوند کو. عزیزو، اگر ہم کتاب مقدس کی تحقیق کرتے ہیں، اگر ہم خداوند کے کلام کو زیادہ گہرائی میں جا کر پڑھتے ہیں اور اس کو اور زیادہ بہتر طریقے سے اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو ہمیں حلیم افراد سے کیے گئے بہت سے وعدے جو ہیں وہ کلام مقدس میں ملتے ہیں. جو حلیم لوگوں سے، حلیم افراد سے کیے گئے. ایک عظیم وعدہ جو جس کا میں آپ کے سامنے یہاں ذکر کیا چاہتا ہوں، وہ بذات خود مسیح کا ہے. وہ وعدہ مسیح خداوند کا ہے. اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر مسیح خداوند یہ کہتا ہے کہ مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم جانتے ہیں کہ ہماری آیت میں آج کی جو آیت خصوصی طور پر تیسری آیت جس کو ہمارے پادری صاحب نے آج کے دن پڑھا، اس کے روح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح خداوند 1000 سالہ اس ملینیم دور میں، اس ٹائم پر جو مسیح خداوند کے جی اٹھنے کے بعد زمین پر آنے کا ٹائم ہے، اس ملینیم دور میں وہ یعنی کہ مسیح خداوند جو ہے وہ بادشاہ، بطور بادشاہ ہوگا. اور وہ جب بادشاہ ہوگا تو ہم اس عظیم وعدے کو بھی دیکھتے ہیں جو وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، کیونکہ وہاں پر یہ لکھا ہے کہ وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. اور پھر آگے اس آیت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ یہاں پر ہمارے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ کھل جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاید خدا کے غضب کے دن تم کو پناہ ملے. یعنی کہ اس کی عدالت کے دن تم کو پناہ ملے، یعنی کہ اس دن تم کو پناہ ملے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، جب ہمیں حلیم ہونے کی ضرورت ہے، جب ہمیں فروتن ہونے کی ضرورت ہے، اور خداوند کی قربت اور نزدیکی کو اور زیادہ قریب ہو کے پکڑنے کی ضرورت ہے. موسیٰ کی مثال بڑی واضح ہے. مسیح خداوند کی کہ وہ تمام خدمت جو اس نے حلیمی کے دوران اس دنیا میں کی وہ بڑی واضح ہے، زمینی خدمت. میرے عزیزو، اب ہم اس بات کو تو دیکھ ہی سکتے ہیں، اب اس بات کو تو جان ہی سکتے ہیں کہ ہمیں ان برکات کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگیوں میں کیا اختیار کرنا ہے. ہمیں اپنی زندگیوں میں حلیمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کی قربت میں رہیں، کتنا ضروری ہے کہ ہم، کتنا لازم ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیں. اور یہ تمام کچھ شرافت کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ جو ہمیں بتایا جاتا ہے اس کو شرافت کے ساتھ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ کیسے ہم اس کی ابتدا کیسے کر سکتے ہیں، آئیے یہ طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ میں نے اس کو بڑا واضح بتایا، لیکن اس کے باوجود اس کی ابتدا جو ہے وہ ہم حلیمی سے، خداوند یسوع المسیح کو اپنا خدا ماننے اور اس کا جوا اپنے اوپر اٹھانے سے کرتے ہیں. تو پھر گویا ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا پورا انحصار، اپنا پوری ڈیپینڈنس جو ہے وہ خدا اور اس کی قوت اور اس کی قدرت پر کرتے ہیں.
ورنہ کیا ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو یار آج ہم کس پر ڈیپینڈ کریں. کوئی یہاں پر ٹرسٹ وردی نہیں ہے, ہم اس پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں, اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مان لیتے ہیں اور اس کا جوا اپنے اوپر اٹھا لیتے ہیں, تو یاد رکھیں کہ ہمارا انحصار اس کی اعلیٰ قدرت پر, اس کی اعلیٰ قوت پر جو ہے وہ ہوتا ہے. اور یہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا کے پاک روح کی وساطت سے, خدا کے روح القدس کی مدد سے ہم اس تمام کو حاصل کر سکتے ہیں. میرے عزیز بہن اور بھائیوں, آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلیم بنائیں. آئے ملک کے سب حلیم لوگوں جو خداوند کے احکام پر چلتے ہو, اس کے طالب ہو, راست بازی کو ڈھونڈو. یاد رکھیے, راست بازی کو ڈھونڈو, فروتنی کی تلاش کرو. شاید خداوند کے غضب کے دن تم کو پناہ مل جائے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. خداوند ہمارے نہایت رحیم اور کریم آسمانی باپ, تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے پاک روح کی ہدایت کے لیے کہ اس کی وساطت سے آج کے دن آیا آسمانی باپ ہم نے تیرے کلام کو سیکھا ہے. کاش کہ یہ ہمارے دلوں کے اندر, ہماری جانوں کے اندر ہمیشہ تک قائم رہے, پھل لائے, تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ وہ بھی اے آسمانی باپ بچائے جا سکے اور ان کو بھی تیرے کلام کی روشنی ان تک بھی پہنچائی جا سکے. محنت کرتے ہیں کہ عبادت میں باقی ماندہ حصے میں ہماری بڑی مدد کر رہنمائی کر. یسوع المسیح کے وسیلہ سے آمین.